بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ آج کل میڈیا پہ ایک مناظرہ وائرل کیا جا رہا ہے، صلح امام حسن مجتبی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق امین شہیدی اور حنیف قریشی کی گفتگو ہوئی۔ دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا ہے اور بڑا ہم نے مناظرہ کیا ہے، جبکہ ہم اس کو تماشا سمجھتے ہیں اور ڈرامے بازی سمجھتے ہیں۔ جو ٹی وی چینل ہیں وہ تو خود کاروباری لوگ ہیں، اور اسی طرح کے وہ کاروباری اور خریدے ہوئے کرائے کے مفتی اور مولوی جو ہیں ذاکر ماکر پکڑتے ہیں، جنہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، جو دل کرے جناب ایسے چھیڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں، شکوک و شبہ ڈالتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوٹے جتنے بھی مفتی مولوی ہیں ان پر پابندی ہو کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بھی فرقہ واریت والا مسئلہ اور اس طرح کے عقائد کے مسائل نہ چھیڑے جائیں۔ اگر کسی کو شوق ہے، امین شہیدی کو اگر شوق ہے، ہم کہتے ہیں یہ نام اس کا امین ہے، بہت بڑا خائن آدمی ہے۔ اس ملعون نے، ملعون ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور امین شہیدی نے صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ جو فاتح عرب و عجم بھی ہیں اور جو فاتح یہودیت و مجوسیت بھی ہیں، فاتح سبائیت و رافضیت بھی ہیں، جن کے ساتھ امام حسن مجتبی راضی رہے، امام حسین راضی رہے، ابن عباس ان کی تعریف کریں، عظیم صحابی رسول ہوں، ان کی ذات پر جھوٹے جو الزام لگائے وہ کتنا بڑا ملعون ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے ملعون کو چوک میں کھڑا کر کے کوڑے لگائے۔ اگر امین شہیدی کو یہ شوق ہے اس مسئلے پر، یا جتنے اس نے الزامات لگائے حضرت معاویہ پر کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ نے کوئی شرط پوری نہیں کی، وہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے، انہوں نے شراب عام کی، انہوں نے فیکٹری بہت پرستی کی لگا دی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ان شقوں میں ایک سب سے اہم ترین شق یہ ہے کہ آج کے بعد میں حکومت امیر شام کے حوالے کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آج کے بعد کسی محراب، کسی ممبر اور کسی بھی خطیب کی زبان سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان اقدس کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں ہوگی۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایک شق یہ تھی، ایک شق۔ تو کیا اس کے بعد صلح نامے کے بعد اس معاہدے پر عمل ہوا؟ سنن ترمذی کی روایت میں پڑھ رہا تھا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ امیر المؤمنین کو گالیاں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ حج میں امیر شام آئے اور وہاں پر سعد ابن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالی نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ ایسے معاملہ ختم ہوا۔ اگر معاملہ ختم ہوتا تو گالیاں ختم ہوتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو یزید تخت نشین نہ ہوتا، اگر معاملہ ختم ہوتا تو معرکہ کربلا پیش نہ آتا، اگر معاملہ ختم ہوتا تو بت سازی کی فیکٹریاں نہ بنتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو شراب نوشی عام نہ ہو جاتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو شراب پی کر مسجد میں نماز پڑھانے والے ائمہ مقرر نہ ہوتے۔ کمال کرتے کیسے ختم ہوا؟ جو معاہدے تھے ان معاہدوں میں سے کسی ایک شق پر عمل ہوا تو پھر آپ کہیں کہ ہاں معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر امین شہیدی کی باتوں کے اندر کچھ صداقت ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں، یہ پینتن پاک اور چار یار کا غلام یہ چیلنج کرتا ہے کہ امین شہیدی ہمارے سامنے بیٹھ کے ان باتوں کو ثابت کرے۔ انشاءاللہ کبھی ثابت نہیں کر سکے گا تو کم از کم اتنا کرے کہ کہہ دے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو دوسری طرف جناب یہ تھا حنیف قریشی جو اہل سنت کا خود ہی جناب وہ بن بیٹھا، نمائندہ بن بیٹھا۔ کسی نے کہا تھا کہ من تورا حاجی بگویم تو مورا ملا بگو، کہ میں تجھے حاجی کہتا ہوں تو مجھے ملا کہتا رہو۔ تو خود ہی جناب یہ حنیف قریشی اہل سنت کا نمائندہ بن بیٹھا ہے۔ اسے اہل سنت سمجھتا کون ہے؟ یہ تو خود معاذ اللہ رافضیوں کی بولی بولتا ہے۔ علی دا پہلا نمبر اس کا پورا بیان ہے۔ حضرت معاویہ کس نے کئی دفعہ توہین کی ہے، اور جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ریاض شاہ، اس نے کھل کھلا کے یہ کہا کہ حضرت معاویہ گالیاں دلوائے کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت اما عائشہ پاک کس نے توہین کی ہے؟ تو یہ تو اس طرح ہے، پنجابی کی کہاوت ہے کہ کچریاں دی راکھی گدڑ، کدے کچریاں دی راکھی گدڑ بھی کر سکیں۔ تو لہٰذا کئی دوست کہہ رہے تھے سنی بھولے بالے، وہ کہہ رہے تھے جی سنا ہے جی حنیف قریشی نے بڑی جناب دفاع کیا ہے۔ اور بھائی اس نے جو امین شہیدی ہے وہ معاذ اللہ کفر بھی اس نے ثابت کیا، فسق بھی ثابت کرتا رہا، باطل پہ بھی ثابت کرتا رہا، باغی بھی کہتا رہا۔ یہ عباسی بیٹھا ہوا تھا، یہ قریشی بیٹھا ہوا تھا، ان کو جناب سانپ سونگ گیا تھا، ان کے منہ میں زبان ہی کوئی نہیں تھی۔
وہ لانتی جھوٹا ملعون، وہ کذاب اعظم خائن اعظم جو امین اپنے کو کہتا ہے، اس نے اتنے جھوٹ بولے حضرت معاویہ کی ذات پر، یہ جناب ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہ سارے سن کے خاموش ہوتے رہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے سارا کچھ ٹھیک بولا۔ 20 منٹ کی گفتگو ہے، 15 منٹ وہ غالب رہا، اس نے انہیں بولنے نہیں دیا قریشی کو، 15 منٹ اس نے گفتگو کی ہے۔ قریشی نے خاک دفاع کیا، قریشی نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ قریشی نے تو جان چھڑائی ہے، آخر میں جان چھڑائی ہے، یہ کہہ کہ جی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، ان کے مخالفان والے خطا پر تھے۔ اب اس میں شرم آدمی نے یہاں مطلق خطا کا لفظ بولا ہے، یہ وہی خطا کا لفظ ہے جب جلالی صاحب نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا تو انہوں نے کہا کہ مطلق بولا ہے، یہ جناب گستاخی بنتا ہے، اور یہ اس سے مراد جو ہے وہ خطا جو ہے وہ معصیت کی بنتی ہے۔ اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بدبخت آدمی خود بار بار کہتا ہے وہ خطا پر تھے، وہ خطا پر تھے۔ ایک دفعہ بھی اس کے منہ پہ اجتہاد کا لفظ نہیں آیا، نہ یہ اجتہاد ثابت کر سکا، نہ بغاوت کا جواب دے سکا، نہ جناب باطل ہونے کا جواب دے سکا، کسی بات کا یہ بندہ جواب نہیں دے سکا۔ صرف اچھلنے سے، کودنے سے، ہاتھ ہلانے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ قریشی صاحب نے سمجھا میں شاید مجمع میں بیٹھا ہوا، میں اچھل کود کے میں کام چلا لوں گا، تو بالکل یہ دونوں جھوٹے، دونوں گستاخ بے ادب ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ ہم کبھی بھی ہم نے مولا کائنات کے مقابل میں آنے والوں کو جسٹیفائی نہیں کیا، کیا بات ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ جناب انہوں نے ٹھیک کی ہے، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا۔ سر آنکھوں پہ آگے جناب حضرت معاویہ، صحیح، انہوں نے حضرت مولا کائنات کے زمانے تک ان سے انہوں نے جنگ کی۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ خلیفہ برحق کے خلاف کھڑے ہوئے، صحیح، واضح ہے، آپ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ بات۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبی نے ان سے کر لی صلح۔ اب ہم کہتے ہیں جب انہوں نے امام برحق کے خلاف آئے، خطا پر تھے، ہم ان کی حمایت نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے خطا فرمائی، لیکن صحابیت کے پیش نظر ہم وہی رویہ رکھ رہے ہیں کہ جو امام حسن نے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بات ختم ہو گئی، ساری بات ختم ہو گئی۔ ایک تو ہن کرتا رہا، کھل کھلا کے جھوٹ بولتا رہا، دوسرے نے کہا جی خطا پر تھے، خطا پر تھے۔ اب عوام کو کیا پتا یہ خطا سے کیا مراد ہے، کون سا معنی ہے؟ پھر آخر میں قریشی یہ کہتا ہے کہ جناب صحابی ہونے کے ناطے ہم خاموش ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ کی غلطیاں تو ہیں، ظلم تو انہوں نے کیے، تو لہٰذا ہم صحابی ہونے کی وجہ سے خاموش ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی جناب یہ شیطانیت ہے کہ ایک طرف یہ سمجھنا کہ ہم اہل سنت ہیں اور وہ اجتہادی ان کا اختلاف تھا، اور دوسری طرف ساتھ یہ کہنا کہ ہم جناب حضرت معاویہ کے بارے میں اس لیے خاموش رہتے ہیں وہ صحابی ہیں۔ ان بدبختوں کو اتنا پتہ نہیں کہ جب اجتہاد ہے تو وہ ثواب ہے، وہ اے والی بات ہی نہیں ہے، پھر تم کیوں خاموش ہو بھائی؟ تو اس طرح کے جناب یہ لوٹے اور خریدے ہوئے اور کرائے کے مفتی ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب لوگوں کو ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں امین شہیدی نے جتنے بھی جھوٹ بولے حضرت معاویہ پہ کہ گالیاں دلواتے تھے، ایک بھی شرط پوری نہیں کی، انہوں نے جناب شراب عام ہوگی، میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر امین شہیدی کے اندر صداقت ہے، اگر جرت ہے اس کی، اسے شوق ہے مناظرہ کرنے کا، تو ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، ہمارے ساتھ بات کر کے پھر جناب وائرل کر کے دکھائے، ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ دن میں تارے نہ یہ غلام دکھا دے پینتر پاک حقچار یار کے، تو پھر بات کرنا ہم سے۔ اب میں امین شہیدی کے جو اعتراضات ہیں پہلے الزامی جواب دوں گا، پھر انشاءاللہ تحقیقی باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ پہ اس نے جو بار بار کہا نا گالیاں دی جاتی تھیں، گالیاں دیتے رہے، تو میں اس کو بتانے لگا ہوں کہ ہماری کتابوں کے بڑے تم نام لیتے ہو، مسلم کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ لو۔ تم نے حوالہ دیا کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ سعد بن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے کہا کہ تو گالیاں کیوں نہیں دیتا علی کو، یہی کہا نا۔ اب الفاظ کیا ہیں، ما منع کا ان تسب ابا تراب، کہ کون سی چیز تمہیں ابو تراب کو سب کرنے سے منع کرتی ہے؟ یہی چیز تھی نا جس کو لے کے اس نے کہا کہ گالیاں کہا، اور ثابت معاذ اللہ یہ کر رہا تھا کہ تمہاری مسلم کے اندر ہے کہ حضرت معاویہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ میں نے یہ پہلے چیلنج کر دیا ہے، اگر تمہارے اندر جرت ہے تو اس بات پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو بیٹھ کے، تم ثابت کرو کہ حضرت معاویہ نے گالی دی یا دلوائی۔ لفظ سب ہے یہاں، جس کو اس نے گالی کہا، یہی مسلم شریف ہے، اس کے اندر رسول اللہ کے بارے میں ہے 5947 نمبر حدیث کے اندر کہ فَسَبَّهُمَ النَّبِيُّ، کہ رسول اللہ نے 2 صحابہ کو سب کیا۔ اب اگر سب کا معنی صرف گالی ہو یعنی بیہودہ گوئی ہو، تو کیا معاذ اللہ رسول اللہ نے بیہودہ گوئی کی، غلط باتیں کی صحابہ سے؟ تو سب جو ہے یہ بڑا عام ہے، سب کے اندر بیہودہ گوئی بھی آتی ہے، سب کے اندر صرف ناراضگی کا اظہار بھی آتا ہے۔
ہمارے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضرت معاویہ وجہ پوچھ رہے تھے کہ آپ حضرت علی کے خلاف کیوں نہیں ہوتے، یعنی ان کا جو موقف ہے اس کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے یا اس کا رد کیوں نہیں کرتے، بس اتنی سی بات ہے، یہی مفہوم ہے۔ چونکہ شخصیت کی شان کے مطابق جو ہے وہ معنی کیا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ کی شخصیت ہے فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ، تو رسول اللہ نے سب کیا تو مطلب یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن شہیدی صاحب جو ہیں وہ اس کو گالی بنانا چاہتے ہیں، تو شہیدی صاحب آپ ذرا اپنے پاؤں پہ وزن ڈالیں ذرا، ہماری کتابیں آپ کو بڑی نظر آتی ہیں، یہ آپ کی کافی ہے جو قرآن کے بعد اسے سمجھتے ہیں۔ یہ جلد نمبر 4 ہے، ترجمے والی صفحہ نمبر 149 ہے، اس پر آپ نے حضرت علی کی یہ توہین کی اور جھوٹ باندھا۔ ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے یہ کہا کہ مولا علی یہ کہتے تھے کوفے کے منبر پر کہ تمہیں آج قریب کہا جائے گا کہ علی کو گالیاں دو، فسبونی، تم مجھے گالیاں دے لیا کرنا۔ یہ 148 صفحہ ہے، یہ پڑھ کے دیکھ لو، یہ ہے تمہارے نزدیک علی کی شان کہ علی کہتے ہیں فسبونی، مجھے گالیاں دے لیا کرو۔ اب یہاں معنی کرو، وہاں سب کا گالیاں کر رہے تھے نا، اب بھی اس کا بھی معنی کر کے دکھاؤ۔ رسول اللہ نے کہا تھا من سب علی فقط سبانی، جو علی کو گالی دو مجھے گالی دینے والا ہے۔ تم نے روایتیں گھڑ گھڑ کے لکھ دیں، اپنی تمہاری کافی کے اندر ہے، شرم نہیں آتی، تم مسلم شریف پڑھتے ہو، اپنی کافی کبھی نظر نہیں آئی۔ اب اگر تم دیانت دار ہو، انصاف پسند ہو، تو ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی کافی پڑھ کے یہ دکھاؤ، اس کا بھی مفہوم بیان کرو، پتہ چلے تمہیں۔ اب دیکھو یہ ناج البلاغہ ہے جس کو تم کافی کی طرح قرآن کے بعد افضل ترین اور صحیح ترین کتاب سمجھتے ہو، اس کے اندر 56 نمبر جناب یہ خطبہ مولا علی کا، ٹھیک ہے، یہ جلد نمبر ہے پہلی اور دوسری، شرح ابن میسم ہے، کہ حضرت علی اس میں وہی روایت لائے ہو، اما سبو فسبونی، تمہیں مجھے گالیاں دینے کا کہا جائے گا تو مجھے گالیاں دے لیا کرنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور یہاں تک نہیں، آگے کیا فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمْ نَجَاتٌ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ علی کہہ رہے ہیں اگر تم مجھے گالیاں دو گے نا، چلو تمہارے نزدیک مجبوری کے تحت، تو وہ کیا ہوگا، میرے لیے زکوٰۃ ہوگی، تمہارے لیے نجات، تمہاری نجات ہو جائے گی مجھے گالیاں دینے سے۔ شہدی صاحب یہ بھی پڑھ کے کبھی دکھائیں لوگوں کو، ٹی وی پہ بیٹھ کے، ہماری کتابوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کو تھوڑی سی روشنی دکھائی ہے کہ حضرت معاویہ پہ آپ الزام لگا رہے تھے کہ وہ گالیاں دے رہے تھے، تو تم کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ صحابی رسول ہوں، رسولہ تربیت کریں، شرم نہیں آتی تمہیں کسی صحابی پر اس طرح فسق کی تہمت لگاتے ہوئے؟ آج اگر کسی پیر کا مرید، کسی جناب اچھے استاد کا شاگرد ہو، کسی اچھے آدمی کا شاگرد ہو، اس کے اندر بری آتے ہوں، اچھے باپ کا بیٹا اس کے اندر بری باتیں ہوں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فلاں باپ کا بیٹا اس نے تربیت نہیں کی۔ تو رسول اللہ کے صحابہ پہ اس طرح گندی تہمت لگانا یہ مسلمانی ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کی پیروی ہے، اہل بیت کی پیروی ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اچھا پھر تم نے یہ جو کہا کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، حق نہیں آ سکتا، یہ تم نے اپنی طرف سے بڑی وزنی بات کی۔ قریشی صاحب تو جناب اس طرح دیکھتے رہ گئے نا۔ ہماری بحث اس میں ہے کہ آپ کے مقابلے میں ایک ایسی ہستی کھڑی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی نے حق کی علامت کہا اور اس سے انحراف کو باطل کہا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو باطل کہا، یہ ایک بالکل کلیئر کٹ معیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حق کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو، کوئی فکر کھڑی ہو، غلط فہمی کی بنیاد پر کھڑی ہو، تو جب تک غلط فہمی ہے اس وقت تک وہ باطل ہے۔ جب اس میں درست بات آ جائے گی، اس سمجھ آ جائے گی اور وہ اپنے اس موقف سے ہٹے گا تو بات ختم ہو گئی۔ ہم بتاتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں ہوتا، کبھی حق کے مقابلے میں حق بھی ہوتا ہے اور ہم اسے اجتہاد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں الزامی جواب دوں گا۔ تم کہتے ہو کہ جب حضرت علی حق ہیں، اور یہ جھوٹ بولا یہاں امینی نے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی حق ہے، علی کے مقابلے میں آنے والا باطل ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہے، کسی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے۔ یہ امینی پر ہمارا یہ بھی سوال ہے، دکھاؤ کہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو علی کے مقابلہ آئے گا وہ باطل ہوگا۔ اب ہم دکھاتے ہیں تمہیں کہ علی کے مقابلے میں کون کون آیا۔ اب اگر تمہارے اندر جرأت ہے تو باطل اسے کہنے کی، تو باطل کہہ کے دکھاؤ۔ یہ تمہاری انوار نمانیہ ہے، یہ امالی ہے صدوق، اس کے اندر تم نے کس سے گھڑے ہوئے ہیں، وقت نہیں پڑھ کے دکھائیں، میرا مستقل اس کے اوپر بیان موجود ہے۔ تم نے حضرت علی فاطمہ زہرا کے آپس میں جھگڑے بیان کیے اور کہا کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ زہرا حضرت علی کے ہاتھوں پہ مارنے لگ گئیں، ہاتھا پائی تک نوبت آئی، کئی دفعہ ناراض ہو کے چلی گئی حضرت علی کی اجازت کے بغیر۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کہا کہ فاطمہ کی شکایت قبول نہ کرنا۔ اب بتاؤ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے؟ تم کہتے ہو حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں حق کے مقابلے میں کبھی حق بھی ہوتا ہے۔
اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے ارادہ کر لیا ابو جہل کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا، رسول اللہ ناراض ہو گئے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی مجھے اذیت دی، اب بتاؤ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے؟ یہ تمہارا ہے، یہ بھی لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کے پڑھ کے سناؤ، کسی اپنی جو کتابوں کے اندر، ہماری کتابیں بہت پڑھتے ہو، ان اپنی کتابوں کو بھی کبھی ٹی وی پہ سامنے پیش کرو، لوگوں کو دکھاؤ ان کے اندر تم نے کون کون سے قصے معاذ اللہ فاطمہ زہرا علی کو لڑا کے تم نے گھڑ گھڑ کے ان کی توہین اور گستاخیاں کی ہیں۔ یہ ہے تمہاری محبت اہل بیت، تم کہتے ہو اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ یہ تمہارا مجلسی ہے، اس مجلسی نے یہ واقعات لکھ کے تسلیم کیے، وہ موسیٰ ہارون کے واقعے پر اس نے قیاس کیا کہ موسیٰ ہارون کی طرح یہ واقعات ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں باطل نہیں ہوتا، اگر باطل ہوتا ہے تو فاطمہ زہرا علی کے جو آپس میں اختلاف ہے ان کے بارے میں بتاؤ حق کدھر تھا باطل کدھر تھا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہارون اور موسیٰ دونوں نبی ہیں، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کی داڑھی پکڑ لی، اب بتاؤ حق کدھر تھا باطل کدھر تھا؟ یہ کون سا اصول ہے کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے؟ اور بھئی اختلاف کی قسمیں ہیں، کبھی اختلاف ہوتا ہے چھوٹی سی بات پہ جائز بات پہ، کبھی ہوتا ہے بہت بڑا اختلاف، کبھی ہوتا ہے ایک معاذ اللہ ایسا اختلاف جو حرام تک لے جاتا ہے، کبھی اختلاف ہوتا ہے جو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا وہ اختلاف نہیں تھا جو حرام تک یا فسق تک یا کفر تک لے جائے، یہ اختلاف تھا اجتہادی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پیچھے حدیث مبارکہ ہمارے پاس، رسول اللہ نے فرمایا مجتہد اگر صحیح پہنچے 2 ثواب ہے، اگر خطا کھا جائے اپنے مقصد پہ نہ پہنچ سکے تو 1 ثواب ملے گا۔ یہ تو اتنا عظیم کام ہے، اجتہادی اختلاف تو ثواب کا باعث ہے، تم اسے جناب وہ ظلم اور کفر اور فسق کی جنگ بنا رہے ہو۔ تو اس وجہ سے تم نے جو کہا کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، اس کا جواب تم نے اپنی کتابیں پڑھ کے دینا ہے، جو اختلاف تم نے مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا کے نقل کیے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، بخاری کے اندر، کہ نبی پاک نے مولا علی شیر خدا کو رات کو تہجد کی نماز کا کہا، تو مولا علی شیر خدا نے آگے سے جواب دیا کہ ہماری روحیں اللہ کے قبضہ میں ہوتی ہیں، جب اللہ چاہے ہمیں بیدار کر لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس جواب پر افسوس ہوا، آپ اپنے رانوں پہ ہاتھ مارتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انسان کتنا جھگڑالو ہے، اب بتاؤ یہاں حق کس طرف ہے؟ تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں وہ پاک ہستیاں ہیں، ان کے اختلاف جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، ہم کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا یہ خارجیوں اور رافضیوں کو مبارک ہو، خارجی جب دیکھتا ہے جناب اہل بیت کے بارے میں اس طرح کی بات، وہ اہل بیت کو بھونکنے شروع ہو جاتا ہے، رافضی صحابہ کے بارے میں ایسی بات دیکھتا ہے وہ صحابہ کو بھونکنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں جو دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اب مجھے امید ہے کہ امین شہدی صاحب کو روشنی ہوگی طبق روشن ہو گئے ہوں گے کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں ہوتا۔ اب ہم اس بات کا کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل نہیں ہوتا تحقیقی جواب پیش کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف ہے اور اس کے اندر یہ جناب حضرت علی المتشر خدا کے لشکر اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے بارے میں صراحتاً اللہ کے رسول کا یہ فرمان مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ میری امت کے دونوں جو گروہ تھے یہ حق پر تھے، باطل پر کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رسول اللہ کا فرمان مسلم شریف کے اندر یہ جناب یہاں 5 دفعہ حدیث پاک تکرار کے ساتھ آئی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، کہ جب مسلمانوں کا اختلاف ہوگا تو اس وقت ایک فرقہ نکلے گا ان میں سے، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اس خارجی گروہ سے وہ گروہ قتال کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ نہیں کہا جو حق پر ہوگا، صرف یہ نہیں کہا جو حق سے قریب ہوگا۔ اب الفاظ کیا ہیں حدیث مبارکہ کے، یعنی اول الطائفتین بالحق، کہیں ہے ادنی الطائفتین بالحق، کہیں ہے اقرب الطائفتین من الحق، سب تفضیل کے صیغے ہیں کہ حق پہ دونوں ہی ہیں، لیکن جو قتال کرے گا وہ حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی حق سے زیادہ قریب تھے، حضرت معاویہ بھی حق پہ تھے، باطل پہ نہیں تھے۔ اگر دوسری حدیث کو لیں اجتہاد والی تو پھر حضرت معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، استلی اجتہادی حق پر تھے، اجتہادی حق پر۔ اب تم اس کو جو مرضی نام دو، جو اختلاف مولا علی اور فاطمہ زہرا کے تم نے بنائے ہیں ان کے بارے میں تم نے بتانا ہے کہ کون سا حق پہ تھا معاذ اللہ استغفر اللہ اور کون سا باطل پہ تھا، یہ تم نے بتانا ہے۔ نہیں تو پھر مانو کہ یہاں بھی صحابی رسول ہیں، حضرت معاویہ بھی، طلحہ زبیر سب حق پہ تھے، باطل پہ کوئی نہیں تھا۔
لہٰذا ہم نے مسلم شریف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجہ چارہ ہم نے بتا دیا، صراحتاً رسول اللہ کا فرمان سری سری دکھا دیا۔ حضرت معاویہ مولا علی کے لشکروں کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دونوں حق پر ہیں۔ شہیدی صاحب آپ کہتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہی ہوتا ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جو مارکا مارا، آپ نے سمجھا کہ میں نے بڑا وہ تیر مارا ہے، آپ نے کہا کہ جو خلیفہ راشد کے مقابل آئے وہ اسلام ہے یا بغاوت ہے؟ خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار لے کر نکلنا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے یا پھر بغاوت ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ بغاوت جو ہے وہ ساری ایک طرح کی ہوتی ہے؟ بغاوت ایک طرح کی ہوتی ہے ساری، اور بغاوت اچھی بھی ہوتی ہے، بغاوت بری بھی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھو، تم کہتے ہو ہم قرآن، ہماری بنیاد قرآن اہل بیت ہے، تمہاری بنیاد نہ قرآن ہے نہ اہل بیت ہے، خواہشات نفسانی تمہاری بنیاد ہے۔ ہم دیکھو یہ قرآن پیش کر رہے ہیں اور ہم اس طرح اہل بیت پیش کر رہے ہیں، پہلے قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، مولا علی شیر خدا جمل کے اندر اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو کیا کرو، ان میں صلح کروا دو۔ آگے فرمایا کہ جو باغی ہے اس سے لڑتے رہو حتیٰ کہ اسے واپس لاؤ۔ لیکن مولا علی نے حضرت معاویہ سے ہمیشہ نہیں لڑائی کی بلکہ جنگ بند کر دی۔ جنگ بند کرنا اس کی دلیل ہے، مولا علی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہماری جنگ، ہمارا اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ اختلاف تھا خون عثمان کے بارے میں، جس طرح ناج البلاغہ کے اندر مولا علی کا فرمان موجود ہے کہ یہ اختلاف خون عثمان کا ہے۔ یہ کوئی ذاتی کوئی خلافت کے لیے معاویہ نہیں لڑ رہے بلکہ خون عثمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ خود گواہی حضرت علی نے دی ہے، یہ ناج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا خط ہے یہ 57 نمبر، اس کے اندر آپ یہی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارا رب واحد ہے، نبی واحد ہے، دعوت ہماری واحد ہے، نہ ہم ایمان میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، نہ وہ ایمان میں ہم سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ الامر واحد الا ما اختلفنا فی من دم عثمان ونحن منه براء، فرمایا صرف اختلاف یہ ہے، وہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، دعوت بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، اختلاف صرف خون عثمان کا ہے۔ یہ ہے علی، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ باغی سے لڑتے رہو، حتیٰ کہ مولا علی نے جنگ بند کر کے اپنے عمل سے بھی بتا دیا یہ حقیقی باغی نہیں ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جو باطل پہ ہیں، بلکہ یہ خون عثمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو مولا علی اور قرآن یہ دونوں اکٹھے ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، اہل سنت ہیں وہ علی اور قرآن، اہل بیت کے فیصلے ماننے والے، تم تو خواہش پہ چلنے والے لوگ ہو۔ اور قرآن نے آگے کیا کہا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہی مولا علی کا فرمان میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے دیکھیں کہ بغاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ساری بغاوتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، برحق بغاوت بھی ہوتی ہے، نہ حق بغاوت بھی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 42 کے اندر فرماتا ہے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین میں بغیر حق بغاوت کرتے ہیں، بغیر حق کے۔ تو یہ ہے میرے پاس مفردات الفاظ القرآن، اس کے اندر راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فَخَصَّ الْعُقُوبَةَ بِبَغْيِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ نے جو بغیر حق کے بغاوت ہے نا اس کے ساتھ ناراضگی جو ہے، گناہ ہے یا سزا ہے، اس کو خاص کر دیا ہے۔ جو نہ حق بغیر حق کے بغاوت ہے، جو حق کے ساتھ بغاوت ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہے۔ اس سے اوپر والی لائن پہ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبَغْيَ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا وَمَذْمُومًا، کہتے ہیں کہ بغاوت جو ہے وہ اچھی بھی ہوتی ہے، محمود بھی ہوتی ہے، بغاوت مذموم بھی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ہے قرآن اور قرآن فہمی، اور مولا علی نے بھی اپنے عمل سے بتا دیا کہ بغاوت یہ وہ والی بغاوت ان کی نہیں تھی۔ اب میں بتاتا ہوں اسی طرح یہ بھی کتاب جناب آپ حضرات کی ہے قرب الاسناد، اس کے اندر بھی تم کہتے ہو ہم قرآن اہل بیت کو مانتے ہیں، میں نے کہا نا تم صرف خواہشات کو مانتے ہو۔ اس کے اندر بھی مولا علی کے فیصلے خود امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں ان علی علیہ السلام کانا یقول لأہل حربہ انا لم نقاتل علی التکفیر لہم ولم نقاتل علی التکفیر لنا، کہ نہ تو ہم کفر کی بنا پہ ان سے لڑ رہے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ کفر کی بنا پر، ولیکن رأینا ان علی الحق ورأوا انہم علی حق۔ شہیدی صاحب ذرا آنکھیں کھولے، آپ کہہ رہے تھے حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل ہوتا ہے، آپ مولا علی سے زیادہ جانتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں یہ قرب الاسناد ہے، قرب الاسناد، یہ وہ سندیں ہیں جو بڑی قریب قریب ہیں۔
ان کے اندر یہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، ہم بھی حق پہ سمجھتے ہیں. تو یہ ہے اجتہاد، ہم اس کو اجتہاد کا نام دیتے ہیں. تم کہتے ہو نہیں حق ایک طرف ہوتا ہے، دو طرف حق نہیں ہو سکتا. مولا علی نے بھی یہ فرمایا اور نبی پاک نے بھی یہی فرمایا نا کہ دو گروہ لڑیں گے میری امت کے، اول الطائفتین یقتلها اول الطائفتین بالحق، جو حق سے زیادہ قریب ہوگا وہ ان سے خارجیوں سے جنگ لڑے گا. مولا علی جب جمل میں تھے سفین میں تو پریشان تھے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور مولا علی کہہ رہے تھے قتلا یا وقتل معاویہ فی الجنہ، دونوں طرف سے قتل ہونے والے جنتی ہیں. حضرت علی کہہ رہے تھے جو بھی نیک نیتی سے لڑا وہ جنت میں جائے گا. لیکن خارجیوں سے قتال کرنے کے بعد مولا علی خوش تھے کہ نبی پاک نے اس کی پیشگوئی دی تھی کہ وہ مردود فرقہ ہوگا جس سے میری امت میں سے وہ لڑے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. یہ فرق ہے جمل سفین اور خارجیوں کے ساتھ جو قتال ہے اس کے اندر، یہ فرق ہے. تم فرق نہیں کرتے، ہم اہل سنت فرق کرتے ہیں، مولا علی سے سیکھ کے پوچھ کے کرتے ہیں. آگے دیکھو مولا علی کا اگر کہتے ہو قرآن اور علی کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، یہاں بھی امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں ان علی لم یکن ینسب احدا من اہل حربہ الی شرک ولا الی النفاق. حضرت علی اپنے مخالفین کو نہ مشرک کہتے تھے نہ منافق کہتے تھے. آج تم کہتے ہو معاویہ منافق ہے، معاویہ الحمدللہ ان کا نفاق تم مار سکتے ہو، ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جو صحابی سے نفرت رکھے وہ ضرور منافق ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو میری عطرت، میرے انصار، میرے عرب کے ساتھ بغض رکھے، حق نہ پہچانے، وہ یا حرامی ہے یا منافق ہے یا حیض کی پیداوار ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے. لہٰذا صحابی سے نفرت رکھنے والا وہ منافق ہو سکتا ہے، صحابی منافق، اور حضرت معاویہ منافق ہو سکتے ہیں. رسول اپنے پاس رکھیں، کاتب رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں. حضرت عمر قبول کریں، حضرت علی ان کو کہیں کہ ایمان میں ہمارا خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، دعوت ایک ہے، دونوں ایماندار ہیں. امام حسن ان کو امام بنا دیں، آخر تک راضی رہیں، نذرانے. وہ منافق ہو سکتا ہے. تمہیں منافقت کی خبر ہے اور حسن حسین مولا علی کو خبر نہیں. کوئی بندے کو خیال کرنا چاہیے اپنی آخرت خواہ مخواہ بغض دعوت کے اندر، صحابی کی دعوت کے اندر برباد نہیں کرنی چاہیے. ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے سفید کپڑے، تسبیح جناب پھری، دل نہ پھریا کی لینا، تسبیح پڑھ کے ہو، خدا کا خوف کھاؤ. آگے علی کیا فرماتے ہیں؟ لیکن کانا یقول ہم اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں. حضرت علی بھائی کہہ رہے، تم کہتے ہو وہ باطل پر تھے، وہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ علی کا نظریہ نہیں ہے، یہ کسی سبائی کا ہو سکتا ہے. علی کا نظریہ کیا ہے؟ اہل بیت کا کیا نظریہ؟ امام جعفر صادق کا کیا کہتے ہیں؟ علی کافر منافق نہیں سمجھتے، کہتے تھے اخواننا بغوا علینا. قرآن بھی یہ کہتا ہے. اب بتاؤ قرآن پہ چلنے والا، اہل بیت کو ماننے والا کون ہے؟ تمہاری بنیاد قرآن ہے، اہل بیت ہے. پھر جناب شیدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بات کر گئے، کہتے ہیں کہ ابو بکر کے سامنے آئے اسلام سے خارج، عمر کے سامنے آئے اسلام سے خارج، علی کے سامنے جو ہے اسلام سے خارج نہیں. اور بھائی یہاں صحابی ہے، صحابی اسلام سے کیسے خارج؟ مولا علی نے خارج کیے ہی نہیں، وہ بھائی کہہ رہے ہیں، میں نے پہلی بات کر دی. اور وہاں جو باغی تھے مصر کے، کوفے کے اور اسی طرح بصرے کے جو سبائی تھے، سبائی تحریک تھی، ان میں صحابی کون تھا؟ عثمان غنی کے مخالف آنے والا صحابی کون تھا؟ ہاں ان میں سے ہم سب کو کافر نہیں سمجھتے. جو عثمان کو معاذ اللہ کافر سمجھتے ہو وہ کافر تھے، جو عثمان کے خون کو حلال سمجھتے ہو وہ بھی کافر تھے. لیکن جو کس غلطی فہمی کا شکار ہوا، ہم کافر نہیں سمجھتے، ہم بدبخت ملعون ضرور سمجھتے ہیں اور انہیں جناب گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور سمجھتے ہیں، لیکن ہم انہیں کافر ہر بندے کو نہیں سمجھتے. جو عثمان غنی کو کافر سمجھتا تھا یا ان کی شہادت کو، قتل کو جائز، وہ ضرور کافر ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے الحمدللہ تعالی. اب یہاں یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ جو ابو بکر کے مقابلے میں آئے وہ اسلام سے خارج ہے، اور تم کہہ رہے تھے جو خلیفہ راشد کے سامنے آئے وہ تلوار اٹھائے وہ باغی ہے یا کہ وہ اہل اسلام میں سے ہے. اگر پہلے خلیفہ کے خلاف نکلنے والا مانع زکوٰۃ کے عنوان سے واجب القتل ہے، دوسرے خلیفہ کے خلاف نکلنے والا واجب القتل ہے، تیسرے خلیفہ سے بغاوت کرنے والا واجب القتل ہے، اسلام سے خارج ہے، تو پھر علی اور حسن کے خلاف نکلنے والے پر اس حکم کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ خلیفہ نہیں تھے؟ صحیح. تو اب تم اپنی حیثیت ذرا دکھاؤ، اپنا منہ ذرا آئینے میں دیکھو کہ تم ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے باغی ہو، بقول مولا علی بھی باغی ہو. یہ نہج البلاغہ ہے. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ یہ خط نمبر 6 ہے. انہ بایان القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر عثمان. مولا علی فرماتے ہیں جنہوں نے میری بیعت کی انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی، علامہ بایعوا علیہ، اسی انداز پہ. آگے فرماتے ہیں کوئی رد نہیں کر سکتا ان کے فیصلے کو. انما شورا للمہاجرین والانصار، کہ شورا کا حج یعنی خلیفہ بنانے، امام بنانے کا حق صرف مہاجرین انصار کا ہے. جس پر وہ اجماع کر لیں اسے امام بنا لیں. وسموا اماما کان ذلک للہ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہے. یہ مولا علی کہتے ہیں.
آگے فَإِن خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٍ بِطَانٍ أَوْ بِدْعَةٍ، جو ان کے امر سے مہاجر انصار کے فیصلے سے خارج ہو وہ باغی خارجی بھی ہے بدعتی بھی ہے۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں اب اپنی حیثیت دکھاؤ، تم معاویہ کو خارج کر رہے تھے، ان کو تو حضرت علی نے خارج نہیں کیا، حسن حسین نے اسلام سے خارج نہیں کیا، سمجھ آ رہی؟ حقیقی باغی نہیں کہا، وہ باغی تھے جو قصاص عثمان طلب کر رہے تھے، یعنی بالحق، حق والے باغی تھے، حق طلب کر رہے تھے۔ اب اپنی حیثیت دکھاؤ، تم آج تک ان کی خلافت کے منکر ہو، مولا علی کے فرمان کے تحت اب تم باغی ہو یا نہیں، خارجی ہو یا نہیں، بدعتی ہو یا نہیں، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا ان سے قتال کرو، الا اتباعہ غیر سبیل المومنین، انہوں نے مسلمانوں کا رستہ چھوڑ دیا ہے، صحابہ کا رستہ، مہاجر انصار کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ معلوم ہے اس امت میں امام خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، بلکہ مہاجرین انصار بناتے ہیں، یہ علی کا فیصلہ ہے، ناج البلاغہ ہے، جسے تم قرآن کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہو۔ اب تم جو الزام حضرت معاویہ پہ لگا رہے تھے وہ اسلام سے خارج ہو گئے، حق کے مقابل آ گئے، ابو بکر بھی حق ہیں، بالکل علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور علی ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ کے ساتھ، حسن معاویہ کے ساتھ، حسین معاویہ کے ساتھ، جب حق ان کے ساتھ تو وہ بھی حق جدا ہوا ہے۔ مولا علی نے 25 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کی بیعت کی، اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے ہیں۔ علی حق ہیں، حق علی کے ساتھ ہے تو علی ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ ہے، اور تم جدا ہو، تم حضرت معاویہ کو خارج کر رہے تھے باغی بنا کے۔ اب اپنی حیثیت دیکھو، مولا علی کے اس فرمان کے تحت تم ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے باغی بھی ہو، خارجی بھی ہو، بدعتی بھی ہو۔ اب اس کا بھی جواب شہیدی صاحب نے دینا ہے۔ تو یہ باتیں مختصر میں نے انتہائی شارٹ کیا، بہت مختصر گفتگو کی، اتنا وقت نہیں لوگوں کے پاس ہوتا، تو ان کا جو مناظرہ ہے، جو تماشا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ قریشی کی اتنی اوقات ہے وہ رافضیوں کے ساتھ بات کر سکے، وہ تو ان کا بھائی ہے، ان کی بولی بولنے والا ہے۔ امین شہیدی کی بھی جرت نہیں ہے، وہ قریشی کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے بغلیں بجا لیں۔ شہیدی کو اگر شوق ہو صلح امام حسن پہ اس نے گفتگو کرنی ہو، اور اسی طرح حضرت معاویہ پر جو اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ گالیاں دیتے تھے، وہ شراب عام ہو گیا، یہ صحابی رسول کے بارے میں ایسی بات کرنا، پھر حسن و حسین اس وقت حیات ہوں وہ خاموش رہیں، یا ثابت کرو، چیلنج ہے میرا، کبھی حضرت حسن امام حسن نے حسین نے اعتراض کیا ہو معاویہ تم نے گناہ کو عام کر دیا، شراب کو عام کر دیا ہے؟ اگر ایسی بات تھی نہیں، یہ جھوٹے قصے تم نے خود بنائے ہیں اپنی حقیقت چھپانے کے لیے۔ تم بنو امیہ کو سب کو ایک تکڑی کے ایک پلے میں رکھتے ہو اپنی حقیقت چھپانے کے لیے۔ بنو امیہ میں برے لوگ بھی تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی تھے۔ حضرت عثمان کتنے عظیم لوگ ہیں، حضرت معاویہ کتنے عظیم ہیں کہ حضرت حسن ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ رہے ہیں، تم اپنی صلاحیت چھپانے کے لیے حضرت معاویہ کو آگے لاتے ہو۔ سنی بھائیو ہوشیار ہو جاؤ، یہ اپنی حقیقت چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر تمہیں شوق ہو تم یہ امام حسن حسین کی توہین کرتے ہو، معاویہ پہ الزام لگا کے، یا ثابت کرو، چیلنج ہمارا، ایک روایت ایسی لے کے آؤ صلح کے بعد 19 سال تک امام حسن حسین نے ایک اعتراض کیا ہو کہ تم نے اے معاویہ تم نے صلح کا لحاظ نہیں رکھا، تم نے فلاں شک جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا، تم نے گناہ عام کر دیا ہے۔ اگر امام حسین کھڑے ہو جائے تو امام حسن کھڑے نہ ہو، دونوں بھائی ہمیشہ راضی رہے۔ شام میں جاتے تھے حضرت معاویہ کے پاس، وہ انہیں تحائف دیتے تھے، اور اسی طرح کر کے ان کی اخبار الطوال کتاب کے اندر واضح روایت ہے کہ لم یر الحسن والحسین طول حیات معاویہ منہ سو، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ بالکل حضرت معاویہ کی پوری زندگی حسن و حسین نے ان سے کوئی بری بات نہیں دیکھی۔ یہ مسلک ہے قرآن اہل بیت کا جو اہل سنت کے پاس ہے۔ تم تو خواہش کے بندے ہو، تو لہٰذا اگر تمہیں شوق ہو تمہارے ساتھ بات کر سکتے ہو، اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے تو اس طرح ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ پنجتن پاک حق چار یار کے غلام زندہ ہیں جو آخری دم تک اہل بیت اور صحابہ اکرام کی ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے، دفاع کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دھوکہ بازوں اور ایسے مکاروں کے شر سے اہل ایمان کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ میں بالکل حکومت سے پھر کہتا ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی فرقہ واریت والی گفتگو کی بالکل اس طرح کے لوٹے جو مولوی مفتی ہیں ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو عقیدہ اہل سنت پہ رکھے جو قرآن کا بھی رستہ ہے، اہل بیت کا بھی رستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔